السلام علیکم. آج میں بہت شکر گزار ہوں قاسم بھائی کا کہ انہوں نے پہلی قسط کے لیے ٹائم دیا ہے. گپ لگائیں گے ان کے ساتھ. اور میں تو آج کی اسٹوری سننا چاہ رہا تھا. قاسم بھائی, آپ وائی واٹ ہاؤ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ ریحان بھائی بہت بہت شکریہ. ریحان بھائی میں پڑھاتا ہوں, میں پڑھاتا تھا, میں پڑھاتا ہوں, کیا میں پڑھانا چاہتا ہوں. میں کسی زمانے میں تو پڑھاتا تھا سبجیکٹس فزکس, کیمسٹری, میتھس, اردو, انگلش, ایک نارمل ایک عام ٹیچر, ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر. لیکن اس وقت میں لائیو پڑھا رہا ہوں, اور وہ ویڈیوز کے ذریعے ہے, وہ آڈیوز کے ذریعے ہے, وہ کتابوں کے ذریعے ہے, وہ ٹی وی پروگرامز کے ذریعے ہے, وہ یوٹیوب کے ذریعے ہے, وہ انسٹا کے ذریعے ہے. جتنے میڈیمز ہیں کمیونیکیشن کے الحمدللہ ہم یوز کریں, استعمال کریں, اور ہمارا بارڈر لیس ملین بلینز ویوڈ. اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر جو کبھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, اس وقت وہ اس ملک کی جوڈیشری کو, سول سروسز کو, فورسز کو, آرم فورسز کو, سائنٹسٹ کو, ہر ادارے میں مجھے موقع اللہ نے دیا پڑھانے کا. اور میں گاہے بگاہے گیسٹ اسپیکر ہوتا ہوں, کبھی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں, کبھی کسی پلیٹ فارم پہ, کبھی کسی پلیٹ فارم پہ. تو میں پڑھاتا تھا, پڑھاتا ہوں اور پڑھاتا رہوں. اب آپ زندگی کو بہتر انداز سے جینا پڑھاتے ہیں, مجھے جو سمجھ میں آیا. آپ دیکھیے, زندگی کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے, المیہ ہے. زندگی پہلے ملتی ہے, عقل بعد میں ملتی ہے. اچھا, میں اس پروسیس کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیتا ہوں. یہ بہت فاسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر زندگی ملی اور بہت سا شعور ایک دم مل گیا تو بچپنا چھن جائے گا. یہ بچپنا قائم رکھنے کے لیے شعور کی مقدار تھوڑی تھوڑی ہونی چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا فاسٹ کرتا ہوں. اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ, زندگی کے صحیح وقت میں ترجیحات کا تعین ہو جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے جو کہا کہ کیا کرنا ہے, یہ اکثر آپ کہتے ہیں اصل میں کیا کرنا ہے. اصل میں کیا کرنا ہے اگر پتہ لگ گیا تو انقلاب آ گیا. تو میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ خدارا یہ زندگی جس کی شام ہو جاتی, جو صبح جیب میں پیسے آپ نے ڈالے, آپ کو اگر پتا ہے کہ شام تک یہ ختم ہونے تو کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے طے کریں گے آج میں نے خریداری کیا کرنی, ان پیسوں کو بھرپور میں استعمال کیسے کر سکتا ہوں, اس بازار میں کیا کچھ مل رہا ہے, مجھے کیا چاہیے. اور شام کو جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو میرے پاس ریگریٹ تو نہیں ہوگا. یہ ون ڈے پلاننگ ہے جس میں ہم چند پیسے, ایک دن, اتنی اچھی پلاننگ, سارا کچھ سیٹ کرتے ہیں. لائف جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے, جس کا کوئی ریورس کا بٹن نہیں, جس میں ریہرسل نہیں ہو سکتی, جس میں پریکٹس نہیں ہو سکتی. آپ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی ایک سیکنڈ واپس نہیں آ سکتا اگر اس کی ترجیحات کا تعین نہیں. اس کی جب شام ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں کیا چاہیے تھا. ایک بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا, فرماتے ہیں غافل کی آنکھ جب کھلتی ہے تب بند ہونے کو ہوتی. یعنی پتہ لگا جانے لگے تو پتہ لگا ہو, جاتے وقت پتہ لگا شعور کیا تھا, عقل کیا تھا, پریورٹیز کیا تھی, اور اکٹھا کیا کیا. تو کمال کیا ہے کہ میں یہ پریورٹی سیٹ کرواتا ہوں, میں لوگوں کو با مقصد جینا سکھاتا ہوں, میں زندگی کو بھرپور جینے کا فن سکھاتا ہوں, اور اللہ کا کرم ہے میرا میسج, میرا کانٹینٹ وائرل ہے. کیوں کرتے ہیں؟ مجھے خوشی ملتی ہے. یہ بہت بڑی کمائی, یہ جو سیٹسفیکشن ہے, خوشی ہے. اچھا, یہ ڈھونڈنا کہ دنیا میں 35 اسٹرینتھس ہیں, سائیکالوجی یہ کہتی ہے, پازیٹیو سائیکالوجی کی کتاب 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر ریٹن بائی ڈونلڈ کلفٹن اینڈ کو رائٹر از ٹام رتھ. آج کتاب میں لکھا ہوا کہ دنیا میں 35 قسم کی اسٹرینتھس ہیں. ہر بندہ اپنی اسٹرینتھ لے کر آتا ہے, اس کو پالش کرتا ہے. وہ اسے اس طرح سمجھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ ریاض سے, پریکٹس سے اور بہتر ہوتا ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹیلنٹ دریافت کیا, اس کو پالش کیا, تیار کیا, استعمال کرنے لگ پڑے. جب ٹیلنٹ پالش ہو کے تیار ہو جاتا ہے وہ اسٹرینتھ بن جاتا ہے. وہ 21 سال محمد علی قلعے کا مکہ, وہ اسٹرینتھ تھی اس کے پیچھے ٹیلنٹ تھا, اس کے پیچھے 21 سال کی پریکٹس تھی. ایک نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی, ایک عابدہ پروین کا جھوم, ایک قمیص تیری کالی عطا اللہ عیسیٰ کلوی کا, ایک کہہ لیجئے نور جہاں کا ایک گانا, اس کے پیچھے کتنے سالوں کی ریاضت اور پھر ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ ٹیلنٹ پالش کر کے آخر کار وہ گانا ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم کہتے ہیں واہ یہ کیا بات ہے. یہ نصیب و لال نے اور
آبدہ پروین نے جھوم کیا کمال گایا. ان کو نہیں پتا کہ اس کی پروڈکشن میں کتنی محنت ہوئی ہے, یہ کیسے لکھا گیا ہوگا, اس کا کانسیپٹ کیا تھا, یہ 2 آرٹسٹ کیوں سلیکٹ ہوئے, پھر ان کے پیچھے کتنا تجربہ تھا. وہ ایک نقطہ جس تک ہم پہنچ کے کہتے ہیں واہ, اس ایک نقطے واہ کہنے سے پیچھے پہلے صدیوں کی تپسیا ہوتی ہے, جس کے بعد وہ نقطہ واہ کا. سو میرا ٹیلنٹ میں نے ڈھونڈا, خود کو تلاش کیا, تو میں ان 35 اسٹرینتھ میں ریفارمر کیٹیگری میں تھا. اچھا, پھر ریفارمر کیٹیگری میں بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ ریفارم ہیلتھ کا ہے, وہ ریفارم پالیٹکس کا ہے, وہ ریفارم سائنس میں ہے. تو پتہ لگا کہ میری پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ سوچ بدلنے کی ہے. اللہ نے مجھے جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ ہے سوچنے پہ مجبور کرنا اور نیا سوچنا اور ڈائریکشن دینا. تو میں نے اپنے سارے کام کے ذریعے اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈا, ٹیوشنیں پڑھا کے پریکٹس کیا, گلی کا میچ کھیلا, اور آج میں اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہوں. بھائی پاکستان میں 250 ملین لوگ ہیں تقریباً, آپ کے تقریباً 2 سے 3 ملین فالوور ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں, زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ واٹس ایپ پہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ابھی تک. ایک اکیلا قاسم علی شاہ تو نہیں چاہیے میرے حساب سے, تو اس سمپل میتھس کے حساب سے تقریباً 100 بندہ اور چاہیے جو کہ ابھی بھی ٹیوشن پڑھا رہا ہے, میتھس پڑھا رہا ہے, فزکس پڑھا رہا ہے, سائنس پڑھا رہا ہے. 1 ملین ٹیچر ہے اس ملک میں. اس ٹیچر کو آپ یہ بتا دیں کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ آپ اسی طرح سے وہ یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پہ نہیں آیا, تو قیامت والے دن اس نے کیا جواب دینا ہے اللہ, کیونکہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ قاسم بھائی کر سکتے ہیں. یہ بات جو آپ نے کہی ہے اللہ جانتا ہے, میرے درجنوں سیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے میں نے 7 سال پڑھایا ڈی ایس ٹی میں. اب اس کا نیا نام کیا ہوا ED ہے, اس میں گورنمنٹ کے گریڈ 17 سے 20 کے ٹیچر ٹرینڈ ہوتے ہیں. 7 سال پڑھایا, معاوضے کی غرض نہیں تھی. کئی سالوں سے میں PHEC جس کو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں, ہفتے 10 دن بعد میری لیکچرارز کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, وائس چانسلرز کے ساتھ کلاس آ جاتی ہے. یہ بات جو آپ نے کہی ہے میں چیختا ہوں, میرا دل روتا ہے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو, اس پورے ملک میں ایک فزکس کا اچھا چینل نہیں ہے, ایک کیمسٹری کا اچھا چینل نہیں, ایک میتھ کا اچھا چینل نہیں, ایک انگلش کا اچھا چینل نہیں, ایک اکنامکس کا اچھا چینل نہیں. سوری ٹیچر اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ کمال کے ٹیچر, ان کا میڈیم ماڈرن نہیں. یعنی آپ مثال لیجیے, آپ کے میرے بڑوں کے ٹائم پہ نا چٹان میں کوئی چیز چھپ جانا, نوائے وقت میں چیز چھپ جانا, اوہ. میرا جسٹس جاوید اقبال صاحب سے ایک دفعہ کویشچن تھا, علامہ اقبال کے جو فرزند تھے, یہ کیسے ہوا کہ اقبال کے ٹائم پہ فیس بک نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھی, ڈیجیٹل میڈیم واٹس ایپ نہیں تھا, لیکن اقبال کی شاعری کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس نے پاکستان بنایا, ایک خواب دیا, اور وہ شکوہ جواب شکوہ اس ٹائم پہ وائرل تھی. انہوں نے کہا اس ٹائم کا میڈیم پیپر تھا, پرچہ, اخبار, رسالہ مہینے بعد چھپتا تھا, لیکن وہ ایک رسالہ جو چھپتا تھا وہ ایک گھر میں جاتا تھا, اس گھر کے 8 افراد پڑھتے تھے, اس کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا, اس گھر کے مہمان پڑھتے تھے, اس کو ادھار مانگا جاتا تھا, اسے ادھار دیا جاتا تھا, اسے واپس مانگا جاتا تھا, دو جی میرا رسالہ واپس, میرا اخبار واپس دو. نتیجہ کیا تھا کہ اس ٹائم پہ ریٹن کانٹینٹ واٹس ایپ تھا, فیس بک تھا, زمانہ بدل گیا. میں اس کو ذرا اسٹرینتھن کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ممتاز مفتی صاحب کی کتاب علی پور کا ایلی 350 کاپیاں چھپی تھیں شاید پہلی بار. اکسی مفتی کہیں لکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اندازہ لگایا کچھ سالوں بعد تو پتہ لگا کچھ 7-8 ہزار بندہ پڑھ چکا ہے. 350 کاپی 8 سال دوبارہ کتاب نہیں چھپی, کتاب مانگ کے ایک دوسرے سے مانگ کے. اس ٹائم یہ ہو رہا تھا واٹس ایپ وائرل, اس ٹائم کی وائرل یہ تھی, یار مجھے علی پور کا ایلی دے سکتے, یار بڑی تعریف سنی ہے. ادیب شاعر ایک دوسرے کو دیتے, لائبریری میں جا کے دیکھی, اس زمانے کی لائبریری میں وہ کتاب ہزار بار ایشو ہوتی تھی, اس کے وہ جو کارڈ تھے وہ ختم ہو جاتے تھے. آج میڈیم ماڈرن ہو چکے. یہ بالکل ایسی ہے کہ گھوڑے کے زمانے میں, پرانے زمانے میں گھوڑا اپنے وقت کی سوئگ تھی, اچھا گھوڑا V8 تھی, اس سے اچھا گھوڑا جو تھا وہ رینج روور تھا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی سواری پسند فرمائی ہے, یعنی بہترین سواری, اپنے زمانے کی بہترین سواری. زمانہ بدلا, آج V8 آ چکی ہے. آج کراچی جانے کے لیے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی فلائٹ آپ کو چاہیے 310 پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. آج لندن جانے کے لیے 777 پہ بیٹھتے ہیں آپ, 7.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ مانچسٹر اترتے ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے UK جانا چاہتا ہے
یا اس زمانے میں کو خچر پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے کراچی جانا چاہتا ہے, پہنچ تو جائے گا, لیکن جب تک پہنچے گا تب تک ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی. اس ٹائم میں کہا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کے لوگ کہتے ہیں 1 سال 1000 سال کے برابر. یہی وجہ ہے کہ میرے قبیلے کے سارے ٹرینرز دوست 2020 میں جب یوٹیوب پہ آ رہے تھے تو ہم اس وقت 2 ملین سبسکرائب اچیو کر چکے تھے. اس وقت 3.1 ملین سبسکرائب ہے یوٹیوب پہ, 3.5 ملین لائک ہے فیس بک پیج پہ. میرے پاس 8 یوٹیوب چینل ہیں, 12 فیس بک پیج ہیں, اور یہ سارا ملا لیا جائے, چلے میں کہتا ہوں مکس بھی ہوگا, پھر بھی 8 ملین بنتا ہے. اور واٹس ایپ کا, سلیک ویڈیو کا, ٹک ٹاک کا ریکارڈ ہی ہمارے پاس نہیں. سم ٹائم 40 سیکنڈ کی ویڈیو جب ہم اس کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو وہ گھنٹوں میں 40 سیکنڈ کو کنورٹ کیجئے گا 2.5 لاکھ گھنٹے دیکھی گئی ہوتی ہے. یہاں کانٹینٹ کی کمی ہے. آپ ٹک ٹاک کو برا کہہ رہے ہیں, یہاں کانٹینٹ کا مسئلہ ہے. سو آج کا ٹیچر اگر جمپ کرے, شفٹ کرے اپنے آپ کو, تو میں یقین سے کہتا ہوں آج سے چند سال بعد وہ اس ملک کی سیلیبریٹی ہوگا. آغاز ٹیوشن سے کرنا چاہیے, آغاز چھوٹا سا کرنا چاہیے, آغاز میری طرح گھر کے گیرج سے کرنا چاہیے, لیکن ریحان بھائی ماڈرن میڈیم پہ آنا اور اس ماڈرن میڈیم کو نئے انداز سے استعمال کرنا. میرے پاس ایک ماں آ گئی, میرا بچہ فیس بک یوز کرتا ہے, اسے چھڑوائیں. میں نے کہا شکر کریں یوز کریں شکر کریں, اسے سکھائیں اس فیس بک کو اچھے سے کیسے استعمال کرنا. میرے پاس ایک رائٹر آ گئے, انہوں نے کہا جی میری 49 بکس ہے, میں نام نہیں لیتا, فیمس نام ہے, 35 صفحوں کا ان کا پروفائل, بکتی نہیں ہے. میں کہا فیس بک پہ ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی میں فیس بک پہ ہوں, میری ہزاروں کاپیاں جو ہیں وہ فیس بک کی وجہ سے بکتی ہیں, ایڈ چلتا ہے, ہم فیس بک کو مہینے کا 25-30 لاکھ روپیہ دیتے ہیں الٹا, کیونکہ وہ بزنس دے رہے ہیں ہمیں. کہتے یہ کیا ہوتا ہے؟ سر جب آپ کو خود نہیں پتا, آپ خود اپ گریڈ نہیں ہوئے. سیلف ہم نے 3310 سے ایپل 13 لے لیا, گاڑی ہم نے ایف ایکس سے اپ گریڈ کر کے ایک ماڈرن کار ایم جی لے لیا, لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ فوکسی پہ ہے, ہماری سوچ جو ہے وہ گدا گاڑی والی ہے. یہ ساری بات سننے کے بعد قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو وہ ٹیچر کیا جواب دے یہ بتا دیں اس کو, کہ اللہ میں پوچھیں ہاں بھائی قاسم کی بھی بات سن لی تھی, ریحان کی بھی سن لی تھی, یوٹیوب چلانا ہے, ٹک ٹاک چلانا ہے, اب حساب دو بھیا کہ کیوں نہیں پڑھایا آن لائن. اسے بڑا سخت حساب دینا پڑے گا کہ جب اتنے ریسورسز, اتنے وسائل. میں آپ سب سے ایک درخواست کروں, یہ تھیوری ہے باقاعدہ, اس پہ میرا لیکچر ہے, جاوید چودھری صاحب نے اس پہ کالم لکھا ہوا, ہمارے دوست اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دنیا کا یہ ٹائم دنیا کا بیسٹ, یقین کیجئے آپ وش کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. آپ جھگی میں بیٹھیں اور جھگی میں بیٹھ کے آپ خواب دیکھتے ہیں امریکہ جانے کا, آپ صابر بنتے ہیں. ریحان اللہ والا آپ کو امریکہ میں ریکارڈ کرتے ہیں. آپ نے ریکارڈ کی تھی نا صابر کی کہانی. آپ ایک عام سے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ کے والد کرنل ہیں, آپ کی والدہ ہاؤس وائف ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ینگ ایج میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, لیکن عرفہ کریم ٹاور ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دنیا کو کچھ دے کر جاتے ہیں. یہ ایک ایسا وقت ہے, اس میں آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا چاہیں, آپ کو بڑا خواب دیکھ لیں, آپ کو اسکالرشپ اچیو کرنا چاہیں, آپ سی ایس ایس کرنا چاہیں, آپ اس ملک کے ایون کے پرائم منسٹر بننا چاہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اپنے خواب کے ساتھ ویسے رہیں جیسے آپ تکیے کے ساتھ رہتے ہیں, ایسے کر کے. ہم ویسے کیسے رہتے ہیں کر کے دکھا دیں, ہم جو کرتے دونوں ایسے کر کے. تو اگر آپ اپنے خواب کے ساتھ 20-21 سال جی سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, آپ میں اتنا سٹیمنا ہے کہ آپ اپنے خواب کے ساتھ, بارش طوفان, اندر کا موسم اچھا نہیں, آج دل نہیں کر رہا, بیگم نے کلاس لے لی ہے, باس نے ڈانٹ دیا ہے, اور طبیعت بڑی خراب ہے, تنخواہ کم ہو گئی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کدھر جا رہی ہے, نون لیگ کو کیا ہو گیا ہے, فلانے ملک میں کرائسس آ گیا, خدا کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر تکیے کو جیسے رکھ کے آپ ساتھ سوتے ہیں, اگر آپ 20-21 سال اپنے خواب کے ساتھ سونا شروع کر دیتے ہیں, آپ اچیو کر جاتے ہیں. 21 سال پہلے قاسم علی شاہ گھر کے گیرج میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا تھا, یا اللہ یہ 2 بچے 4 ہو جائیں. آج ریحان بھائی صبح سے میرے ساتھ ہیں, آپ صبح سے ساتھ ہیں, کل ٹیڈ ٹاک میں ہم اکٹھے تھے. آپ یقین کیجئے وہ یونیورسٹی جو میں نے چھوڑی, اس یونیورسٹی میں کل جو میرا استقبال تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو محبت مجھے ملی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. سو خدا را آپ آج سے شروع کر دیجیے. شاید یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, لیکن میری درخواست ہے کہ آج کی ویڈیو کو ایک مکمل پتر سمجھیے گا, ایک مکمل چٹھی سمجھیے گا.
یہ ضرور سوچیے گا کہ ریحان اللہ والا اور قاسم علی شاہ کی آواز میں کوئی میسج آ رہا ہے کہ کہیں سے چلا ہے میسج, آپ تک پہنچا ہے, اور یہ میسج آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. اور قاسم بھائی کی اس بات کے اوپر میں بھی کنکلوڈ کروں گا کہ اب 21 سال کا پیشنس میں نہیں سمجھنا چاہیے. اگر آپ صرف 5 سال گزار لیں تو بھی آپ اسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں جو بغیر فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر کے ساتھ جو 25 سال کا 20 سال کا جرنی تھا نا, وہ 5 سال کا رہ گیا. اور جیسے جیسے ٹک ٹاک آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں صرف 3 سال کا رہ گیا. صحیح بات. جو جنت صاحبہ ہیں ان کی جرنی صرف 3 سال کی ہے, اور ان سے 10 گنا زیادہ پاپولر وہ 100%. اور اسی طرح کی جو باقی جنتیں ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے. اچھی ٹیچریں بھی ہیں, خوبصورت ٹیچریں بھی ہیں, بدصورت ٹیچریں بھی ہیں, خود سیرت بھی ہیں, بدصورت بھی ہیں. کانٹینٹ اچھا یا خراب ہوتا ہے, میڈیم اچھا یا خراب نہیں ہوتا. کتاب کا کاغذ جو ہے نا وہ کاغذ ہے, اس پہ آپ بچی بات لکھ دیں یا بری بات لکھ دیں. یہ اس کو ٹک ٹاک کو بین کرنے سے, یوٹیوب کو بین کرنے سے, فیس بک کو بین کرنے سے قوم صرف پیچھے جاتی ہے. ہم نے بہت ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. اس وقت بلاک چین کو بین کر کے یا بٹ کوائن کو بین کر کے ہم پھر ظلم کر رہے ہیں سمجھے بغیر. ہمارے جو بڑے ہیں سسٹم بنا دیں. میں کہتا ہوں ہوں گے اسکیمز ہوں گے, مسئلے ہوں گے, لیکن اس کی وجہ یہ آپ نے سسٹم نہیں بنائے. جب آپ نے مثلا آپ نے روڈز نہیں بنائی اور ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو لوگوں نے گاڑی چلانی روڈز بنا دیں. آپ پلیز آپ اس ملک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. سر لوگ ٹھیک ہیں, دنیا ساری, میں کنکلوژن کر دوں سر, دنیا ساری میں 80% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, 20% خراب ہوتے ہیں. لیکن کمال یہ ترقی یافتہ ممالک میں وہ 20% خراب سسٹم کی پاور کی وجہ سے اوپر نہیں آتے, وہ نیچے رہ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں امریکہ میں بھی فراڈ ہو رہے ہیں, کینیڈا میں بھی پرابلمز ہیں, آسٹریلیا میں بھی مسئلے ہو رہے ہیں, لیکن وہ سسٹم کی پاور ایسے ہے کہ وہ اس سسٹم سے رک جاتے ہیں. کہیں اس ملک میں پرابلم پتہ کیا ہے, یہاں بھی 20% خراب ہے, 80% میرے جیسے ریحان بھائی جیسے ہم جیسے سادہ شریف لوگ, جینٹل مین لوگ ہیں, لیکن سسٹم خرابی کی وجہ سے وہ 20% لوگ اوپر آ جاتے ہیں. خدا کے لیے یہ سسٹم آپ ہے, یہ سسٹم میں, یہ سسٹم ہم سب ہے. اس ملک کو اپنا ملک سمجھیے, جو آپ کر سکتے ہیں آپ کر دیجیے. اور میں پھر آپ کو بتا, ایک ایسا وقت ہے, ایک کرائسس کا وقت ہے اس ملک پہ جو چل رہا ہے کچھ سالوں سے. اس وقت میں ملک کے لیے کچھ کرنا ثواب ہے, اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا. یہ میں دین سے آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں, اپنے وطن سے وفا کرنی چاہیے. یہ وفا یہ ہے کہ آپ کی سکسیس, یہ کنکلوژن ہے, لاسٹ 2 جملے ہیں, آپ کی سکسیس سے اگر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, یو آر اے جینٹل مین. اور اگر آپ کے کانٹینٹ سے, آپ کے کام سے, آپ کی سکسیس سے اس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو یو آر اے واو مین. اللہ آپ کو واو مین بنائے. بہت شکریہ. پارٹ 1 ختم ہوا, اب اگلے پارٹ کے لیے ان سے پھر ٹائم لیں گے اور پھر کرتے رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ وزڈم ہے, تو ہمیں انجیکشن ڈال کے نکالنا پڑے گا. تھینک یو, خوش رہیے. تھینک یو.